بسم الله الرحمن الرحيم. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين. أما بعد، پہلے پارے کی تفسیر شروع کی تھی اور اس کی آج یہ دوسری کلاس ہے۔ سورہ فاتحہ کے فضائل، سب سے پہلے تو ہم نے قرآن مجید کے فضائل، سورہ فاتحہ کے فضائل اور پھر سورہ بقرہ کا تعارف، اس کے مضامین اور کچھ ابتدائی حصے کی تفسیر کی تھی۔ تو اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے کفار کی صفات بیان کی، منافقین کی اور مومنین کی، اور ہدایت مانگنے والے کو یہ بتا دیا کہ تم نے ہدایت مانگی ہے تو اب جو کفار کی جو صفات ہیں اور جو منافقین کی صفات ہیں ان سے بچنا ہوگا اور مومنین کی صفات کو اپنانا ہوگا۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فوراً ہی انسان کی فطرت اور انسان کی ابتدائی تخلیق کا تذکرہ کیا کہ کس طرح انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، کہ اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ میں اس زمین کے اندر خلیفہ پیدا کرنے والا ہوں۔ یہاں پر خلیفہ سے مراد مفسرین کہتے ہیں کہ چونکہ انسان فوت ہو جاتا ہے، اس کی جگہ پر ایک دوسرا نفس اس دنیا میں آ جاتا ہے، ایک قوم آتی ہے، قوم کا عروج ہوتا ہے، پھر قوم کا زوال ہوتا ہے اور پھر قوم اس دنیا سے چلی جاتی ہے، اس کی جگہ دوسری قوم لے لیتی ہے۔ تو یہ خلیفہ کا مطلب ہے، مطلب ایک کے بعد دوسرا آنے والا۔ جو کچھ لوگ خلیفہ کا مطلب یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا نائب ہے انسان اس دنیا میں، یہ بات بالکل غلط ہے اور یہ توحید کے منافی ہے۔ اللہ تعالیٰ نہ اپنا کسی کو نائب بناتا ہے، نہ اپنا کسی کو وزیر اور مشیر بناتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ان تمام عیوب سے مبرہ ہے۔ یہ عیب ہے اللہ تعالیٰ کی ذات میں کہ اسے نائب کی ضرورت ہو، اسے وزیر کی ضرورت ہو، اسے مشیر کی ضرورت ہو۔ اللہ تعالیٰ ان تمام عیوب سے مبرہ ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر فرمایا فرشتوں کے آگے کہ میں اس دنیا کے اندر ایک ایسی مخلوق پیدا کرنے جا رہا ہوں کہ جو ایک کے بعد ایک آتی رہے گی۔ فرشتوں نے اس پر اعتراض یہ کیا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، کہ اے باری تعالیٰ تو اس زمین کے اندر ایسی مخلوق کو پیدا کرنے جا رہا ہے، مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، جو اس زمین کے اندر فساد برپا کرے گی اور خون ریزی کرے گی۔ اور اگر دیکھا جائے تو فرشتوں کا یہ اعتراض بالکل بجا تھا اور ان کا یہ اعتراض آج بالکل درست ثابت ہو رہا ہے۔ اور آگے انہوں نے یہ بھی کہا وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، کہ ہم تیری حمد بیان کرتے ہیں، تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، تیری تقدیس بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے اس مخلوق کے بارے میں، کیونکہ میں اس کا خالق ہوں۔ اور پھر آگے اس کی علت بھی بیان کی کہ اس مخلوق کو میں نے علم کی وجہ سے فضیلت عطا کی ہے،
وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو چیزوں کا علم، ان کے اشیاء کے اور جانداروں کے نام اللہ تعالیٰ نے سکھلا دیے، اور پھر فرشتوں کے سامنے ان سے پوچھا۔ ثم عرضهم على الملائكة فقال انبئوني باسماء هؤلاء، فرشتوں کے سامنے پوچھا کہ مجھے ان چیزوں کے جو اسماء ہیں ان کا جو علم ہے اگر تمہارے پاس تو وہ بتلاؤ۔ ان کنتم صادقین قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا، فرشتوں نے یک زبان ہو کر کہا کہ اے باری تعالیٰ ہمارے پاس کوئی علم نہیں ہے مگر وہی علم جو آپ ہمیں دے دیں۔ انک انت العلیم الحکیم۔ تو اس سے یہ بات بھی پتہ لگتی ہے کہ علم سارا کا سارا اللہ تعالیٰ کی ذات کے پاس ہے، وہی عالم الغیب ہے، وہ جس کو چاہتا ہے جتنا چاہتا ہے علم دیتا ہے، اس کے عطا کے بغیر، اس کی عطا کے بغیر کوئی ذی روح علم حاصل نہیں کر سکتی، اور غیب کا علم تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے پاس ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی ابتدائی تخلیق کا تذکرہ کیا اور یہ بتلا دیا کہ علم کی وجہ سے اور پھر آگے آدم کی توبہ کی وجہ سے اس انسان کو فرشتوں پر بھی اللہ تعالیٰ نے فضیلت عطا کی۔ اور اس علم کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے، جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، اس کو دین کا علم عطا کرتا ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورۃ الانعام کے اندر 8ویں پارے میں فرمایا فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ، کہ اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت دینے کا ارادہ کرتا ہے اس کے دل کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اسلام اس کے اوپر آسان ہو جاتا ہے، دین کا علم اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے، دین سیکھنا اس کے لیے ایک محبوب مشغلہ بن جاتا ہے۔ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا، اور جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کرنا چاہتا ہے يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ، اس علم کے بارے میں، اس دین کے بارے میں اللہ تعالیٰ اس کے دل کو تنگ کر دیتا ہے۔ كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ، جب وہ دین کی طرف آتا ہے تو اس کو ایسے لگتا ہے جیسے وہ آسمان پر چڑھ رہا ہو، کوئی بہت ہی مشکل کام کر رہا ہو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے سینوں کو اس دین کے لیے اور اس علم کے لیے کھول دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین میں فقاہت، دین کی سمجھ بوجھ عطا کرتا ہے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، دین کا علم اور دین کو سیکھنا اور سکھلانا یہ مسلمان کے اوپر ایک فریضہ ہے، اور دنیاوی علم بھی ضروری ہے دنیا میں رہنے کے لیے، دنیا کے اندر معاش کے لیے دنیاوی علم بھی بہت زیادہ ضروری ہے، اس کو بھی حاصل کرنا چاہیے، اور اس کے بغیر بھی زندگی مشکل ہو جاتی ہے انسان کی۔ لیکن یہ دین کا علم اگر حاصل نہیں کیا جائے گا تو پھر انسان کی دنیا بھی مشکل ہے، انسان کی آخرت بھی مشکل ہے۔ دین کا علم فریضے کا درجہ رکھتا ہے، اور دنیا کا علم یہ ایک عام اہمیت ہے اس کی، لیکن یہ جو طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم والی حدیث ہے، اس میں علم سے مراد دین کا علم ہے، اور اس پر ہم اسلاف کا اور صحابہ کرام کا عمل بھی دیکھتے ہیں۔ اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کا تذکرہ کیا کہ شیطان نے ان کو کس طرح بہکا کر جنت سے نکلوایا۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کر دیا کہ یہ
شیطان جو ہے یہ تمہارے ماں اور باپ کا دشمن ہے تو یہ تمہارا دوست کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ذریت انسانی کا دشمن ہے۔ اور جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں شیطان کے اقوال بھی ذکر کیے کہ اس نے کہا کہ میں اس انسان کو بہکاؤں گا، اس کے آگے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، دائیں سے بائیں سے، کوئی راستہ چھوڑوں گا نہیں اس کے لیے، اس کو اس دین سے ہٹانے کے لیے اور اس کو راہ راست سے بہکانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے شیطان سے انسان کو ڈرایا۔ اور ہدایت جو انسان نے مانگی تھی سورہ فاتحہ میں، اس کے جواب میں جو جو مشکلات شیطان کی طرف سے آ سکتی ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کیا، اس واقعے کو ذکر کر کے کہ کس طرح شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو جنت سے نکلوایا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے بنی اسرائیل کا تذکرہ کیا ہے۔ بنی اسرائیل، اسرائیل کا مطلب ہے عبداللہ، اللہ کا بندہ، یہ یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا، اور بنی اسرائیل کا مطلب یعقوب علیہ السلام کی اولاد۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نبوت اور امامت کا جو فریضہ تھا اور جو فضیلت تھی یہ بنی اسرائیل کے اندر رکھی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد تھی، ان کے 12 بیٹے تھے، اور ان کے ہر بیٹے سے یہود کا ایک قبیلہ بنا، اور پھر ان کے اندر انبیاء مبعوث ہوتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس زمین کے اندر سرداری عطا کی، نبوت عطا کی، لیکن ان لوگوں نے پھر جب اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا مذاق اڑایا، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی نہیں کی، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزائیں بھی ان پر مسلط ہوئیں۔ یہ سرداری کا تاج جو تھا وہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس بنی اسرائیل سے چھین کر امت محمدیہ کے سر پر رکھ دیا۔ اور بنی اسرائیل کا مکمل تذکرہ تفصیل کے ساتھ کرنے کا مقصد یہ ہے پہلے پارے میں، تاکہ انسانیت، مسلمان ان اعمال سے بچ سکیں جن کی وجہ سے یہ ذلت اور رسوائی بنی اسرائیل کا مقدر بنی تھی۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وایای فارہبون۔ فرمایا کہ اے بنی اسرائیل میری نعمتوں کا ذکر کرو جو میں نے تمہارے اوپر کی تھی، واوفوا بعہدی اوف بعہدکم، اور میرے وعدے کو پورا کرو، میں تمہارے ساتھ جو میں نے وعدہ کیا تھا اس کو پورا کروں گا۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کے جو یہود تھے ان سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہے کہ میں نے تمہاری کتاب میں تم سے وعدہ کیا تھا کہ تمہارے تک ایک اور نبی آئے گا، آخری نبی، جس کا تذکرہ تم تورات میں بھی پاتے ہو، جس کا تذکرہ تم انجیل میں بھی پاتے ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا تم سے، فَأَوْفُوا بِعَهْدِي، تو اب میرے اس وعدے کی تکمیل کرو، اس پر پورے اترو، اس نبی پر ایمان لے آؤ۔ اوف بعہدکم، میں تم سے اپنا وعدہ پورا کروں گا۔ وہ وعدہ کیا تھا کہ جب تم اس نبی پر ایمان لے آؤ گے تو پھر اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا، دنیا میں تم کو سرداری عطا کرے گا، وہ سرداری جو تم سے چھین لی گئی تھی، وہ عزت جو تم سے چھین لی گئی تھی، اور وہ ہدایت اور رہنمائی جس کو تم نے خود اپنے ہاتھوں سے گوا دیا تھا، اس نبی پر ایمان لانے کی صورت میں یہ سارا کچھ تمہیں واپس مل سکتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو ان کا وعدہ یاد دلا رہے ہیں کہ وہ جو وعدہ تورات اور انجیل میں نے تمہارے ساتھ کیا تھا، اب اس کو پورا کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ اس کو پورا کرو گے تو پھر دوبارہ سے تم اپنی کھوئی ہوئی جو عزت اور سرداری ہے اور جو ہدایت ہے وہ حاصل کر سکتے ہو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے مختلف اعمال کا ذکر کیا، فرعون کا ذکر کیا، وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ فرعون کس طرح بنی اسرائیل کے بچوں کو ذبح کرتا تھا اس کا تذکرہ کیا۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ذکر کیا، أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ یہود کا یہ شیوہ تھا، اور یہ ہماری امت میں بھی یہ بیماری موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے۔ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو، أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کیا عقل نہیں کرتے؟ تو یہ بہت بڑی انسان کے اوپر ذمہ داری ہے
نیکی کو آگے پہنچانے کی، لیکن اس سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ جو چیز بندہ آگے پہنچائے اس پر خود عمل کرے، اس پر خود پہلے عامل ہو، اور اس کے مطابق جب اس کا عمل ہوگا، اپنے عمل سے جب لوگوں کو دعوت دے گا تو لوگ اس کی دعوت پر جلدی لبیک کہیں گے۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور جو مصیبتیں اور پریشانیاں آئیں اس میں مدد طلب کرو، کیسے؟ بالصبر، صبر کے ساتھ، والصلاة، اور نماز کے ساتھ۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، اور یہ دونوں چیزیں بہت بھاری ہوتی ہیں، بڑی ہوتی ہیں، إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، مگر ان لوگوں پر جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے بڑی سے بڑی مصیبت میں صبر کرنا بھی آسان ہے، نمازوں کی طرف آنا بھی آسان ہے، اور جس کے دل میں اللہ کا خوف اور تقوی موجود نہیں ہے اس کے لیے یہ دونوں چیزیں بہت بھاری ہوتی ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا تذکرہ کیا کہ انہوں نے کس طرح ہدایت مل جانے کے بعد دوبارہ سے شرک اختیار کیا، بچھڑے کو اپنا معبود بنا لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے تورات لینے کے لیے گئے تھے، اور جو صحائف اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیے تھے وہ لینے کے لیے گئے تھے، تو پیچھے سے سامری نے ان کے لیے ایک بچھڑا بنایا اور بچھڑے کو کہا کہ یہ تمہارا رب ہے، موسیٰ کا رب۔ تو موسیٰ بھول کے چلے گئے ہیں، یہی موسیٰ کا بھی رب ہے، یہی تمہارا بھی رب ہے۔ موسیٰ بھول گئے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے کہ تمہارا رب کون ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اور پھر اس کی سزا کتنی بڑی اللہ تعالیٰ نے رکھی کہ اللہ سے توبہ کرو، فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب تھا ان کے شرک کی وجہ سے۔ جس قوم میں شرک ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس قوم میں آپس میں نفرتیں اور آپس میں قتل و غارت گری اس قوم میں عام ہو جاتی ہے۔ تو یہ شرک کی جو گناہ ہے اس کا عقاب اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے اور امت مسلمہ کو اس سے ڈرا رہا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی مزید ہٹ درمیوں کا ذکر کیا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو فرعون سے نجات دی، مصر میں داخل ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا تھا کہ قولوا حطۃ، اس دروازے سے حطۃ کہتے ہوئے داخل ہو کہ یا اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ انہوں نے کیا کہا؟ حنطۃ، حنطۃ، گندم، گندم، یہ آوازیں لگاتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے حکم کو بگاڑ کر مصر میں داخل ہوئے۔ اس چیز کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ کس طرح بنی اسرائیل نے انبیاء کا مذاق اڑایا، اللہ تعالیٰ کے احکامات کا مذاق اڑایا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ، بنی اسرائیل کے مطالبوں کا ذکر کیا کہ انہوں نے کہا کہ ہم ایک ہی من و سلوہ پر گزارا نہیں کر سکتے جو آسمان سے ان کے لیے بغیر محنت اور مشقت کے کھانا نازل ہوتا تھا، بلکہ ہمیں تو دالیں چاہیے، ہمیں پیاز چاہیے، ہمیں لہسن چاہیے، اس طرح کی چیزیں چاہیے تاکہ ہم خود کھیتی باڑی کریں اور خود کمائیں اور کھائیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے، تمہارا یہ مطالبہ ہے تو مصر میں چلے جاؤ، وہاں کی زمین زرخیز ہے، وہاں پر تمہیں یہ سب کچھ مل جائے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ذکر کیا وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، کہ ان کے اوپر ذلت اور فقیری، مسکنت طاری کر دی گئی تھی بنی اسرائیل کے اوپر۔ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کا غضب انہوں نے مول لیا تھا۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، اس لیے کہ یہ بنی اسرائیل اللہ تعالیٰ کی آیتوں سے کفر کرتے تھے۔ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، انبیاء کو قتل کرتے تھے، تو اس کے پاداش میں اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر عذاب نازل کیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا وہ تذکرہ کیا ہے کہ جب ان کو گائے ذبح کرنے کا حکم دیا گیا۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ، جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ گائے ذبح کرو۔ اس کا واقعہ ایسا ہے کہ ان کی قوم میں ایک شخص نے ایک شخص کا قتل کر دیا اور راتوں رات اس کو اٹھا کر مخالف قبیلے کے علاقے میں پھینک دیا، اور تفسیر کی کتابوں میں آتا ہے کہ وہ اس شخص کا سگا چچا تھا، مال کی ہوس میں اس نے اس کو قتل کیا، اور اپنے آپ سے الزام اتارنے کے لیے راتوں رات اس کی لاش کو اٹھایا
اور اپنا جو مخالف قبیلہ تھا اس کے علاقے میں پھینک دیا۔ اب یہ فیصلہ کروانے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کے پاس تشریف لائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے یہ بتلایا کہ اب اس کا فیصلہ، چونکہ موسیٰ علیہ السلام عالم الغیب تو نہیں تھے اور ثبوت اور گواہ کی موجودگی میں کس طرح فیصلہ غیر موجودگی میں کس طرح فیصلہ ہو سکتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے یہ بتلایا کہ گائے ذبح کرو، اس گائے کے ایک حصے کو کاٹ کر اس لاش کے ساتھ جب تم مس کرو گے تو یہ لاش خود بخود بتائے گی کہ کس نے اس کو قتل کیا ہے اور کون اس کا قاتل ہے۔ اب بنی اسرائیل کو چاہیے تو یہ تھا کہ اللہ کا حکم مان کر فوری طور پر ایک گائے ذبح کرتے، انہوں نے آگے سے مزید کٹ حجتی اختیار کرنا شروع کی، گائے کا رنگ پوچھا، گائے کی عمر پوچھی۔ اللہ تعالیٰ نے تمام سوالوں کے جوابات دے دیے، اپنے لیے وہ مشکلات کھڑی کرتے گئے، اور اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی گائے کا تذکرہ ان کے سامنے کر دیا کہ جس کا حصول بہت مشکل تھا، بڑی مشکل سے ان کو پھر وہ گائے ملی اور پھر اس کو انہوں نے ذبح کیا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ، اور انہوں نے اس کو ذبح کیا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ، حالانکہ وہ ایسا کرنے والے نہیں تھے، یعنی بہت دل پر پتھر رکھ کر اللہ کے حکم کو مانا نہ چاہتے ہوئے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہاری ان تمام نافرمانیوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے ثم قست قلوبکم من بعد ذلک، اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں کو سخت کر دیا، فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ، پتھر کی طرح یا پتھروں سے بھی زیادہ سخت، وان من الحجارۃ لما يتفجر منه الانہار، حالانکہ کچھ پتھر بھی ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں سے بھی چشمے پھوٹ سکتے ہیں، وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے پتھروں کی مثال دی، تمہارے دل پتھروں کی طرح سخت ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے پتھر کی مثال کیوں دی؟ یہاں پر مفسرین کہتے ہیں کہ لوہا بھی سخت ہوتا ہے اور چیزیں بھی سخت ہوتی ہیں، لیکن ان کو بھی جب پگھلایا جائے تو نرم ہو جاتی ہیں، لیکن پتھر ایک ایسی چیز ہے کہ اس کو آپ جتنا مرضی گرم کر لیں، آگ کے اندر رکھ لیں، پتھر کی حیت پہ کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے، وہ نہ پگھلے گا نہ ٹوٹے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے حکم سے بغاوت کرنے والوں اور نافرمانی کرنے والوں کے دلوں کی مثال دی ہے کہ ان کے دل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو چکے ہیں۔ او اشد قسوہ، فرمایا کہ پتھر سے بھی زیادہ سخت۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ۔ ان کی منافقت کا ذکر کیا کہ یہ جب مومنین سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لے کر آئے، اور جب آپس میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، کیا تم ان سے ایسی باتوں کا ذکر کرتے ہو جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر کھول دی ہیں، لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ، اپنی کتابوں کے علم کا ذکر ان سے نہ کیا کرو تاکہ یہ قیامت کے دن تمہارے خلاف کوئی دلیل پیش نہ کر سکیں۔ کتابوں کے اندر، ان کی بنی اسرائیل کی کتابوں کے اندر بھی جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا تذکرہ موجود تھا، تو وہ آپس میں ایک دوسرے کو منع کرتے تھے کہ ان مسلمانوں کے سامنے یہ تذکرے نہ کیا کرو کہ یہ اللہ کے سامنے تمہاری ان باتوں کو دلیل کے طور پر پیش کریں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، کیا یہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ ان سب باتوں کو جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں اور جس کا وہ اظہار کرتے ہیں۔ فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ، اور ویل ہے، بربادی ہے، ہلاکت ہے ایسے لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھ سے اللہ تعالیٰ کے جو اپنے ہاتھ سے باتیں لکھتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ ھذا من عند اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ یہ بنی اسرائیل کے جو علماء تھے ان کا شیوہ تھا، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بگاڑ کر اپنی مرضی کی تعویلیں کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرتے تھے۔ اور اس دور میں بھی ہمیں اس فتنے سے پناہ مانگنی چاہیے، جو صحیح علماء حق ہیں ان کی طرف رجوع کرنا چاہیے، ایسے لوگوں سے بچنا چاہیے جو کتاب و سنت کی باطل تعویلیں کر کے اور غلط طریقے سے اس کو پیش کرتے ہیں۔ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً، اور وہ یہ بھی کہتے تھے
کہ ہمیں چند دن کے سوا آگ نہیں چھوئے گی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا قل اتخذتم عند اللہ عہدا فلن یخلف اللہ عہدہ وام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، کہ اللہ تعالیٰ سے تم نے وعدہ لے لیا ہے یا اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایسی باتیں کر رہے ہو جن کا تمہیں علم نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے مزید جو گناہ تھے اور جو نافرمانیاں تھیں ان کا تذکرہ کیا۔ اس کے بعد یہود کی جو ازلی بزدلی تھی اس کا تذکرہ کیا۔ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ، کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو کہہ رہے ہیں آپ ان کو دیکھیں گے یہود کو کہ یہ زندگی کے بارے میں سب سے زیادہ حریص ہیں، ساری دنیا سے زیادہ حریص ہیں زندگی کے بارے میں، موت سے ملنا نہیں چاہتے، موت کا سامنا نہیں کرنا چاہتے، بزدل ہیں۔ جب بھی ان پر مصیبت آئی، جب بھی ان پر کسی نے حملہ کیا پیٹھ پھیر کر بھاگ گئے۔ تو ایسی امت کو، ایسی قوم کو سرداری کا شرف کس طرح بخشا جا سکتا ہے کہ جس کے دل میں خوف ہو، جو بزدل ہو۔ بزدل قوموں کو دنیا کی امامت نہیں سونپی جاتی۔ امامت کے لیے اور لیڈرشپ کے لیے بندے کو اور قوم کو بہادر ہونا اور اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنا یہ نہایت ضروری ہے۔ اس کے بعد جادو کا تذکرہ کیا۔ یہ جادو جو تھا یہ بنی اسرائیل میں بہت زیادہ عام تھا، اور اسی کے ذریعے سے فرعون نے بھی موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کرنے کی کوشش کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس جادو کو کفر قرار دیا، فرمایا کہ وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا، الزام لگاتے تھے کہ سلیمان علیہ السلام جادو کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سلیمان علیہ السلام جادو نہیں کرتے تھے، ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر، شیاطین نے کفر کیا ہے جنہوں نے لوگوں کو جادو سکھلایا تاکہ وہ ایک دوسرے کے گھروں کو اجاڑیں، ایک دوسرے کے اندر فساد برپا کریں۔ یہ بنی اسرائیل کا شیوا تھا، جادو کے ذریعے سے آپس میں میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈلواتے تھے، لوگوں کے درمیان اختلافات کو ہوا دیتے تھے جادو کی وجہ سے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها لم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ ہم جو آیت بھی منسوخ کر دیں یا اس کو آپ کو بھلا دیں، نأتی بخیر منها او مثلها، ہم اس سے بہتر لے کر آتے ہیں یا اس جیسی کوئی اور آیت لے کر آتے ہیں۔ الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، یہ اللہ تعالیٰ نے ناسخ اور منسوخ کی احکامات قرآن میں ذکر کیے۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ آیتیں ایسی تھیں جن کو اللہ تعالیٰ نے منسوخ کر دیا، کچھ آیتیں ایسی تھیں کہ جن کا حکم باقی رکھا اور تلاوت کو منسوخ کر دیا، کچھ ایسی تھی کہ جن کی تلاوت کو منسوخ کر دیا، حکم کو باقی رکھا۔ تو یہ سارے اللہ تعالیٰ کی حکمت پر مبنی فیصلے ہیں۔ انسان اپنی عقل سے اگر ان کو پرکھنا چاہے تو نہیں پرکھ سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی جب حکمت تھی، جو وقت کا تقاضا تھا، اس حساب سے اللہ تعالیٰ نے اس قرآن مجید کو نازل کیا۔ وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ، یہ یہود کے قول کا تذکرہ کیا کہ یہ کہتے ہیں کہ جنت میں صرف یہودی اور عیسائی ہی جائیں گے۔ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ، فرمایا کہ یہ ان کی صرف خواہشیں ہیں، حسرتیں ہیں، حالانکہ بلا من اسلم وجهه للہ وهو محسن فلہ اجرہ عند ربہ، جو اللہ تعالیٰ کے لیے جس نے اپنے چہرے کو جھکا دیا، وہو محسن، اور وہ احسان کرنے والا ہوا، فلہ اجرہ عند ربہ، اللہ تعالیٰ کے پاس اس کا اجر محفوظ ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مسلمین جو ہیں، اسلام لے کر آنے والے جو ہیں، وہی انہی کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کو تیار کیا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ کر کے الف لام میم کا پارہ یہاں پر ختم ہوتا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ انشاءاللہ اگلی کلاس میں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔